بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھے کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، نیند کا ہلکا سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا شب کو وہ دیر تک سویا نہیں۔ تو دوستو، آج کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی قیمتی کہانی ہے، بہت ہی قیمتی سٹوری ہے جو آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو تسلی سے سنیے گا، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو یہی میری آپ سے درخواست ہے۔ کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے مصلحت۔ اس کے رائٹر ہیں عامر ہاشمی۔ وہ لکھتے ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو آپ کو چند ایسے لوگ اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں ملے جلنے والوں میں نظر آئیں گے کہ جن کا مشغلہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی کی کوئی بات ایسی غلطی یا کوئی ایسی کمزوری ہاتھ لگ جائے جس کا افسانہ بنائیں اور عزیزوں اور رشتہ داروں میں ملنے جلنے والوں میں ان کی عزت خراب کریں اور ان کی نیک نامی کو نقصان پہنچائیں۔ ایسے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ایسے لوگوں کی تربیت کرنے کی بجائے اس کی اصلاح کرنے اور سمجھانے کی بجائے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا کریں، اس کی یہ عادت بن چکی ہے، جبکہ اس کی یہ عادت کئی گھرانوں کو بگاڑ کا، ان میں ناچاکی اور دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ ایسے لوگ منفی سوچ کے حامل کہلاتے ہیں جو کہ ہمیشہ شرکاء کا باعث بنتے ہیں، خیر کا کام نہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح عقل مندی سے اگر کر دی جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کو یہ احساس بھی رہے کہ اس کی غلطی معاف تو ہو گئی ہے، لیکن اب وہ زندگی میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، اور دوسرے یہ کہ وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بھی بن کے دکھائے گا۔ غلطی کی پردہ پوشیوں کے حوالے سے مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک کلاس میں ایک لڑکے نے پروفیسر سے شکایت کی کہ سر، میری سالگرہ پر میرے والد صاحب نے مجھے ایک گھڑی تحفے میں دی تھی، اور وہ مجھے بہت ہی پسند ہے اور عزیز ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم ہی گیا تھا اور گھڑی ڈیسک پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو گھڑی نہیں تھی، کسی نے اٹھا لی۔ میں بہت پریشان ہو کر کیا کروں؟ پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس دوران نہ تو کوئی کلاس روم سے باہر گیا ہے اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر آیا ہے، تو وہ گھڑی کلاس روم میں ہی ہوگی۔ پروفیسر صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ سب بچوں سے کہا اپنے اپنے رومال نکالیں۔ پروفیسر صاحب نے سب کی آنکھوں پر رومال باندھ دیے اور ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لینے کی کوشش شروع کر دی۔ تلاشی کے دوران ایک لڑکی کے پاس سے وہ گھڑی نکل آئی۔ پروفیسر صاحب گھڑی کو لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور سب بچوں سے ان سے کہا کہ اپنی آنکھوں سے رومال ہٹا دیں، اور جس بچے کی گھڑی چوری ہوئی تھی اس کو کہا کہ بیٹا آپ یہ گھڑی لے لو اور آپ احتیاط سے رکھنا۔ اب جس لڑکے کے پاس سے گھڑی نکلی تھی اس کی شرمندگی کی انتہا تھی کہ اب تو
پروفیسر صاحب پوری کلاس کے سامنے مجھے شرمندہ کریں گے اور سزا بھی دیں گے، لیکن پروفیسر صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ یوں دن گزرتے گئے اور لڑکے کالج سے پاس آؤٹ ہو کر اپنی زندگی میں محو سفر ہو گئے۔ چند سال بعد اس کالج کی ری یونین ہوئی تو اس میں جس شخصیت کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا وہ وہی اسٹوڈنٹ تھا جس نے کلاس میں گڑی چرائی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ مہمان خصوصی اسی پروفیسر کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، سر میں آپ کا وہی اسٹوڈنٹ ہوں جس کے پاس سے آپ نے میری گڑی برآمد کی تھی۔ آپ نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اور میری عزت رکھ لی۔ اگر آپ اس دن کلاس میں سب بچوں کو بتا دیتے تو شاید میں آج اس مقام پر نہ ہوتا اور میں ساری زندگی شرمندہ ہی رہتا۔ پروفیسر بولے، بیٹا تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمام بچوں کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا تھا، تو بیٹا میں نے بھی اپنی آنکھوں پر رومال باندھ لیا تھا۔ مجھے بھی آج بھی پتہ چلا ہے کہ گڑی تم نے چرائی تھی، اور بیٹا میں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ جو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے نا، یہ انسان کو اپنے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ایسے شخص زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہر معاملے میں سزا دینا ضروری نہیں ہوتا، مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور استاد کا کام تو نسلوں کی بہترین تربیت کرنا ہے۔ جس طرح مالی پودوں کی پرورش بہت ہی محتاط انداز میں کرتا ہے، تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ زندگی میں ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ معاشرے کا ایک فعال رکن بنو گے اور پردہ پوشی کو اپنا کردار کا حصہ بناؤ گے، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنا عروج دیتا ہے۔ ملک کے مایہ ناز مصنف، ادیب، استاد اور کتاب زاویہ کے لکھاری جناب اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایسی دلیل ہو جس کو استعمال کر کے آپ محفل میں بیٹھے کسی شخص کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں تو اس دلیل کو مال دو اور بندہ بچا لو۔ تمہارے اس عمل کا بڑا اجر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے اس محفل میں تمہاری واہ واہ ہو جائے، لیکن جس شخص کے لیے آپ دلیل استعمال کرنے جا رہے ہو وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ ایک تاریخی واقعہ ملاحظہ ہوا۔ ایک بار حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو کہ وضو کر رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ان بزرگ کے دائیں اور بائیں بیٹھے بزرگ سے بولے کہ آپ ذرا ہمیں فیصلہ فرما دیجئے گا کہ ہم میں سے کون وضو صحیح کرتا ہے۔ جب دونوں وضو کر چکے تو بزرگ بولے، بیٹا آپ دونوں ہی صحیح وضو کر رہے تھے، میں ہی غلط تھا۔ یہ ہے وہ سلیقہ کہ جس سے نہ تو ان بزرگ کی دل آزاری ہوئی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل نے ایسی اصلاح فرمائی کہ ادب بھی برقرار رہا، اور کیا خوبصورت انداز میں ان کی غلطی کو بھی سدھار دیا۔ ہم اگر ذرا سا سمجھداری اور مصلحت سے کام لیں تو ہم احسن انداز سے بھی کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں اور دوسروں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کو راہ راست پر ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ کے اس عمل سے نہ صرف آپ کو تسکین ہوگی بلکہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی اور بتایا کہ یہ قیمتی کہانی تھی، اس میں سننے کے لیے بہت ہی اہم چیز تھی۔
جو کہ ساری کی ساری مصلحت پر واقع ہے۔ ہمیں جو مین سبق اس کہانی سے ملتا ہے وہ ہے عزت، یعنی کہ ہمیں کسی کی بھی عزت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، پردہ پوشی رکھنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی پردہ پوشی کا ہی ذکر ہے کہ اگر آپ کسی کی آج پردہ پوشی رکھیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی پردہ پوشی رکھیں گے، آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑیں، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ چھوٹے سے کیے ہوئے غلط فیصلے آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں، دوسروں کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔